بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم قواعد کی طرف چلیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، حوارات یعنی گفتگو بھی پڑھتے ہیں اور الفاظ کا ذخیرہ بھی پڑھتے ہیں، پھر قواعد میں سے پڑھتے ہیں۔ تمام کے تمام اسباق ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم بہت زیادہ نہیں پڑھتے، تھوڑے تھوڑے پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے ہم آگے جائیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نحن بحمد الله تبارك وتعالى نستفيد كثيرا من هذه القناة وندرس كثيرا من الأشياء. ندرس في هذه القناة الحوارات كذلك، وذخائر الألفاظ كذلك، وبعض الجمل كذلك، وبعض الأشياء من القواعد كذلك. جميع الأشياء إن شاء الله تفيدنا كثيرا، وفي تعلم لغة العربية، في التكلم، وفي جعل الجمل، وفي الكتابة، وفي إلقاء الخطب، في جميع الأشياء إن شاء الله. هذه الأشياء إن شاء الله تفيدنا كثيرا في المستقبل. نحن إن شاء الله نشعر بهذا. آج جو ہے ہم جو ہے قواعد میں پروناؤنس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ضمائر کے بارے میں، اور ہم ضمائر کو آرام سے پڑھ رہے ڈیٹیل سے کہ ضمائر کیا چیز ہے، ضمیر کیا چیز ہے، پروناؤنس کیا چیز ہے، اور ضمائر کے کتنے اقسام ہیں۔ پہلے ہم نے کچھ ایسی ضمیریں پڑھی ہیں جو الگ سے استعمال ہوتے ہیں، کسی چیز سے ٹچ ہو کے استعمال نہیں ہوتا، مثلا ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ مکمل ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے، پھر اس کو ہم نے جملوں میں بھی استعمال کیا ہے اور اس کا میننگ بھی آپ کو بتایا ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہم ان ضمائر کی طرف چلے گئے جو مل کے آتے ہیں، مثلا کوئی حروف سے مل کے آتے ہیں، وہ ضمائر بھی ہم نے پڑھے ہیں، اور وہ ضمائر بھی ہم نے پڑھے ہیں جو اسم سے ٹچ ہو کے آتے ہیں، اسم سے مل کے آتے ہیں۔ اب ہم اس سبق میں وہ ضمائر پڑھیں گے جو فعل سے ہمیشہ فعل سے ٹچ ہو کے آتے ہیں، ہمیشہ فعل سے ٹچ ہو کے آتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ضمائر، یہاں ضمائر ہے جو فعل سے ٹچ ہو کے آئے ہیں، ہمیشہ فعل سے مل کر آئیں گے، ان کو مرفوع متصل کی ضمیریں کہا جاتا ہے۔ آج ہم صرف مذکر کی ضمیریں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں مؤنث کی ضمیریں پڑھیں گے۔ تعالوا یا اخوہ ندرس قلیلا اليوم۔ نعم یا اخوہ انظروا الى السبورة، یہ دیکھیں وائٹ بورڈ میں، الضمائر للمرفوع المتصل، الضمائر للمرفوع المتصل، اس کا معنی ہے مرفوع متصل کی ضمیریں۔ اب دیکھیں یہ سارے افعال ہیں، افعال ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے، وربس ہے، یہ سارے افعال ہیں، ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے۔ افعال ہم انشاءاللہ آگے جا کے پھر ہم جب افعال پڑھیں گے، وربس پڑھیں گے، وہاں ہم ڈیٹیل سے اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ البتہ یہاں جو افعال میں نے مذکر کے جو افعال لکھے ہیں، اس میں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اس میں ضمائر کون سے ہیں، یعنی پروناؤنس کون سے ہیں۔ اب دیکھیں یہ نصرہ ہے، یہ ایک ورب ہے، فعل ہے، اس کا معنی ہے اس نے مدد کی اس ایک آدمی نے۔ تو اب اس میں کوئی ضمیر نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ اب ضمیر کون سا ہے، پروناؤنس کون سا ہے؟ تو یہاں پہ ایک ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان میں جو ہے نا، آپ یہ اصطلاح ہے کہ یہ ضمیر جو ہے نا، یہاں ہوا جو میں نے لکھا ہے بریکٹ میں، یہ یہاں پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن ظاہر نہیں ہوتا، یہاں چھپا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نصرہ یہ تثنیہ کا ہے، یعنی ڈبل کا ہے، مدد کی ان دو مردوں نے، یعنی ان دو مردوں نے مدد کی۔ یہ تثنیہ کا جو ہے نا وہ فارم ہے، تثنیہ کا فارم ہے نصرہ۔ اب اس میں جو ضمیر ہے مرفوع متصل کی وہ یہ ہے نصرہ، جو الف ہے اور فتحہ کے ساتھ، یہ مرفوع متصل کی ضمیر ہے۔ البتہ یہاں کوئی ضمیر نہیں تھا، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور دوسرا دیکھیں یہاں پہ نصرو میں یہ مرفوع متصل کی ضمیر ہے نصرو، اور میں نے یہاں لکھ دیا ہے۔ اور نصرتا یہاں یہ مرفوع متصل کی ضمیر ہے، یہاں میں نے لکھ دیا۔ نصرتما، یہ تما جو ہے مرفوع متصل کی ضمیر ہے، اور نصرتم میں تم، یہ مرفوع متصل کی ضمیر ہے۔ نصرتم میں یہ بھی مرفوع متصل کی ضمیر ہے۔ نصرنا میں نا مرفوع متصل کی ضمیر ہے۔ تو پہلے والے فارم میں یہ ہوا، یہ ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہ مذکر کے لیے آتا ہے، میل کے لیے، جینٹس کے لیے،
ہوا، اور نصارہ یہ ڈبل کے لیے ہے، تثنیہ کا جو ہے نا یہ ضمیر ہے، اور نصر یہ جمع کی ضمیر ہے بہت ساروں کے لیے، اور اس صورت میں استعمال ہوتے ہیں مرفوع متصل میں. اور نصرتا یہ تا ضمیر جو ہے یہ مخاطب کی ہے، اور یہ ظاہر ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. اور نصر تما میں یہ دو مخاطب دو بندوں کے لیے، تما یہ ضمیر ہے مرفوع متصل کی. پھر یہ نصر تم جمع کے لیے آپ سب، تو جمع کے لیے، جمع مخاطب کے لیے جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل کی ہے. اور نصر تم میں متکلم کی ضمیر ہے، نصر تو یہ نصر تو متکلم کی ضمیر ہے اور یہ ظاہر ہے. اور نصر نا میں نا ضمیر یہ جو ہے نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور جمع متکلم یعنی مرفوع متصل کی ضمیر ہے. اور یہاں میں نے سب کے میننگز لکھ دیے، معنی لکھ دیے. نصارہ یعنی ہوا ضمیر اس میں چھپا ہوا ہے، مدد کی اس ایک مرد نے. نصارہ مدد کی ان دو مردوں نے. نصرو مدد کی ان سب مردوں نے. نصرتا مدد کی آپ ایک مرد نے. نصرتما مدد کی آپ دو مردوں نے. نصرتم مدد کی آپ سب مردوں نے. نصرتو مدد کی میں نے. نصرنا مدد کی ہم سب مردوں نے. اس طریقے سے آپ پھر جملہ بنائیں. یہاں پہ بہت سارے کوئی بھی فعل استعمال کر سکتے ہیں، مثلا اکلتو، شربتو. یہاں پھر اکلا واحد کا بنا لے، اکلا اکلا یا اکلو، اکلتا اکلتما اکلتم، اکلتو اکلنا. شربا شربا شربو، شربتا شربتما شربتم، شربتو شربنا. بہت سارے افعال انشاءاللہ وہ ہم افعال کے اسباق میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے. یہ صرف مذکر کے ہیں، یہ اچھی طریقے سے دیکھ لیں اور ازبر کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا یا اخوہ، نکتفی بہذا القدر اليوم. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھی طریقے سے سبق خود بھی سنیں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی ارسال کریں تاکہ وہ بھی استفادہ کر سکیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا یا اخوہ، نکتفی بہذا القدر اليوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.